رمضان کی عظمتوں کا اندازہ کر لینا چاہیے اس حدیث پاک سے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورے سال رمضان ہی ہو۔ یعنی رمضان کی عظمتیں کس درجہ ہیں کہ امت تمنا کرے، اگر پتہ لگ جائے کہ رمضان کیا ہے تو امت تمنا کرے کہ کاش پورے سال رمضان ہی ہو، 12 مہینے سال کے روزے سے ہم گزار لیں اور اللہ کی رحمتیں لوٹتے رہیں اور اللہ کا مسلسل ہم پر کرم ہوتا رہے اور پروردگار کی رحمتوں کی برکھا ہم پر برستی رہے۔ فرمایا گیا الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا بھی میں ہی عطا کروں گا۔ اب وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ اتنی عظیم الشان ہستی، یعنی ہمارا خالق و مالک، جب وہ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی جزا دوں گا تو پھر سوچ لینا چاہیے ہر بندے کو کہ جزا دینے والے کی پہلے شان دیکھو، عطا کرنے والے کا مقام دیکھو، اس کی عظمت دیکھو، وہ سپر پاور ہے، وہ عطا کرے گا اس کا بدلہ تو پھر کتنا عطا کرے گا، کتنا نوازے گا، اس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کے نوازنے کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ۔ تو عطا کرنے والا کون ہے؟ پروردگار، جنت اس کی، مالک وہ، کوثر اس کا، کائنات اس نے بنائی، ہر شے کا مالک وہ، تو پھر وہ مل جائے تو سب کچھ مل جائے۔ 5 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو، روزے داروں کو خاص عطا فرماتا ہے اس ماہ مبارک میں۔ 5 چیزیں عطا کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، جب یہ ماہ مبارک آتا ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے، پہلی شب جب رمضان کی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور رب اگر محبت کی نظر سے ایک بار دیکھ لے تو پھر اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ جسے محبت کی نظر سے دیکھ لے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا، تو اللہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ دوسری چیز اس کو یہ عطا کی جاتی ہے کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے، چونکہ پورا دن وہ روزے سے رہتا ہے، نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، ہر چیز سے بچتا ہے، پھر عبادت میں لگتا ہے، اس کی زبان پر تسبیح ہوتی ہے، اللہ کا کلام ہوتا ہے، قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا گیا کہ جب روزے دار دن بھر روزہ رکھتا ہے تو اس کے منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ بو اللہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا گیا کہ روزہ دار جب اللہ کی رضا کے لیے، ایمان کی وجہ سے، ثواب کی نیت سے، اللہ رب العزت کے لیے خاص، محض اللہ کے لیے جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کرتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، فرشتے مسلسل دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھی چیز یہ عطا فرماتا ہے، خاص چیز یہ عطا فرماتا ہے، ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں جنت کے لیے کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کار خیر جو بھی کرتے ہیں، سب کے سب اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہمارا ٹھکانہ جنت ہو جائے۔ فرمایا گیا کہ روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خاص جزا عطا فرماتا ہے، یہ خاص انعام عطا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے، جنت کو فرماتا ہے جنت آراستہ ہو جا، تیار ہو جا کہ میرے بندے میری محبت میں روزے رکھ رہے ہیں، بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں، فقط میری رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو اے جنت انہوں نے کھانا پینا میرے لیے چھوڑا ہے، بھوک پیاس میرے لیے برداشت کر رہے ہیں، تو جنت تو تیار ہو جا ان کے لیے، آراستہ ہو جا کہ وہ بہت جلد تیرے اندر آنے والے ہیں، تو ان کا استقبال کرنا، تو ان کا خیر مقدم کرنا۔ اور 5ویں چیز اللہ یہ عطا فرماتا ہے خاص کہ جب رمضان کی آخری شب آتی ہے تو آخری شب میں اللہ تمام کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا وہ آخری شب جس کا آپ نے ذکر کیا وہ شب قدر ہے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے نہیں، کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ جب مزدور پورا دن محنت کرتا ہے، کام مکمل کر لیتا ہے تو شام کو اسے مزدوری دی جاتی ہے، تو جب روزہ دار پورا ماہ روزے رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ
اسے مزدوری دیتا ہے اور انعام کے طور پر اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے منہ کی بو کو پسند فرماتا ہے اور پروردگار عالم اس کے لیے فرشتوں کو مقرر کرتا ہے کہ وہ دعا کریں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں، وہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی محبت کی نظر سے روزے دار کو دیکھتا ہے۔ غور کریں اللہ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر، کس درجہ اللہ بندوں سے پیار کرتا ہے کہ انہیں رمضان جیسا عظیم مہینہ عطا فرمائے۔ روزے کے طبی فوائد بھی بے شمار ہیں۔ روزہ رکھنے والا کبھی کینسر کا مریض نہیں ہوتا، جو ہر سال مکمل 30 روزے رمضان المبارک کے رکھتا ہے وہ کبھی کینسر کے مرض میں مبتلا نہیں ہوتا، اسے کینسر کبھی نہیں ہوتا۔ یہ تو سائنس کی بھی تحقیق ہے، اور سائنس نے خود کہا باضابطہ کہ آدمی جو ہے بھوکا رہے کم سے کم سال میں اتنا کہ 25 سے 30 دن بھوکا رہے تو اسے کینسر نہیں ہو سکتا ہے۔